فرینڈس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فراڈ اینڈ دی آڈیٹرز لائبلٹی. بیسیکلی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹائپس آف فراڈ اور فراڈ کیا تھا. ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, فراڈ ایک ایسا انٹینشنل ایکٹ ہے جس میں آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ آپ کو بینیفٹ لے لیتے ہیں. ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ فراڈ اور آڈیٹرز لائبلٹی میں کیا لنک ہے آپس میں. بیسیکلی آپ کو ایک بات بڑی جان کے آپ سرپرائز ہوں گے کہ جو اسٹیچوٹری آڈٹ ہوتا ہے, جسے ہم ایکسٹرنل آڈٹ بھی کہتے ہیں, ریکوائرڈ بائی لا ہوتا ہے ہر کمپنی کا, سال بعد کرنا ہوتا ہے. آڈیٹر کی کبھی بھی ذمہ داری نہیں رہی کہ اس نے فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے, فراڈ کو اس نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. ہاں, آڈٹ کرتے کرتے اگر اس نے فراڈ اس کو نظر آ گیا, پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ایکسپوز کرے, اس کو اوپن کرے, اور جب وہ اوپن کرے گا پھر وہاں سے آپ کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے گی, ایویڈنس اکٹھے ہوں گے, ایویڈنس اسی طرح فراڈ کس نے کیا, کیسے کیا, کیوں کیا, کب ہوا, کتنا نقصان ہوا, اور پھر اس کے بعد وہ کورٹ میں چلا جائے گا اور اسی طرح آن ورڈ انکوائری چلیں گی. اور یا تو دوسرا طریقہ ایک اور ہے, امپلائی کو فراڈ نظر آ گیا تو اس نے بتا دیا, وہاں سے فورینسک آڈیٹنگ سٹارٹ ہو گیا. تو فورینسک آڈیٹنگ آپ کی جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے. ہم واپس آتے ہیں جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے, تو پھر اس کا کیا مقصد ہے, یہ آڈٹ کس چیز کا ہے. بیسیکلی جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے اور اسٹیچوٹری آڈٹ ہے, سیم تھنگ. یہ بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کا اسکوپ یہ ہوتا ہے, انہوں نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں, کوئی غلط مس اسٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں, کوئی انفارمیشن ایسی کو انہوں نے چھوڑی تو نہیں کی ہوئی, اومٹ تو نہیں کی ہوئی. تو ان کا کام ہوتا ہے مینیپولیشن تو نہیں کی ہوئی ریکارڈ میں, کوئی مس اسٹیٹمنٹس تو نہیں ہے, کوئی آپ نے جو ہے انفارمیشن اومٹ تو نہیں کی گئی. تو اس سے لیے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے, جس کی اسی مقصد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, آڈٹ پروسیجرز بھی اسی طرح وہ لگاتے ہیں. تو آڈٹ پروسیجرز تو وہ وہی لگائیں گے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, ان کا مقصد فراڈ ڈیٹیکشن تو ہے ہی نہیں ہے. سو اس میں یہ ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈٹ کے اندر کہ انہوں نے فراڈ کی ڈیٹیکشن نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے مینیپولیشن یا مس اسٹیٹمنٹ اور اومیشن آف انفارمیشن دیکھنی ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیونٹ. سو وہ پروسیجرز بھی اسی طرح کے لگاتے ہیں. اور یہ بات ضرور ہے کہ اگر فراڈ نظر آ گیا ہے تو وہ ایک گواہی بھی دے سکتے ہیں عدالت کے اندر, جی ہمیں یہ چیز نظر آئی تھی. تو اب ہم تھوڑا سا ایک ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ پیراگراف, آڈیٹر لائبلٹی has never been a clear issue to the public, regulators or even auditors themselves. آڈیٹر کی ذمہ داری کیا ہے, یہ کبھی بھی کرسٹل کلیئر ایشو رہا ہی نہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آڈیٹر کی ذمہ داری کیا ہے. ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر کی ذمہ داری فراڈ ڈیٹیکشن, جبکہ آڈیٹر کی ذمہ داری فراڈ ڈیٹیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ذمہ داری کس کی ہے, فورینسک آڈیٹر کی. سو few people in the general public, کچھ لوگ جو ہیں جنرل پبلک میں, know the financial statement audits are aimed at providing reasonable assurance. صرف ایکسٹرنل آڈیٹر کا کام ہوتا ہے ایشورنس دے دیتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس شو ٹرو اینڈ فیئر ویو, مطلب وہ صحیح بنی ہوئی ہیں, یا ڈز ناٹ شو ٹرو اینڈ فیئر ویو, یا صحیح نہیں بنی ہوئی ہیں. سو whether material misstatement in the financial statement exists and whether transactions are recorded and financial statements are presented in conformity with gaps. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. نیکسٹ یہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو 90% جو فراڈز ہوتے ہیں وہ امٹیریل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مینجمنٹ خود نہیں کر رہی ہوتی, وہ امپلائیز کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز وہ بہت امٹیریل ہوتے ہیں, بلکہ میجورٹی, بلکہ 90%. کیونکہ جو مٹیریل فراڈز ہوتے ہیں, جو بڑے فراڈز ہوتے ہیں, وہ ایگزیکٹو مینجمنٹ خود کر رہی ہوتی ہے, اور وہ اپنے اس انداز میں اتنی فکس ہوتی ہے, اتنا اس میں ان کو گرپ ہوتی ہے کہ وہ سارا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے, تو اپنے ریکارڈ کو اس طرح سے وہ مینیپولیٹ کر دیتے ہیں کہ فراڈ ہائڈ ہو جاتا ہے اور نظر نہیں آتا. فورتھ لائن دیکھے گا سیکنڈ پیراگراف کی, دا فیکٹ دیٹ دا مٹیریل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فرادز آر بینگ perpetrated by an executive who is being clandestine in his efforts, مطلب وہ اچھا ہے. اینڈ دا فائنینشیل آڈٹ پروسیجرز, اور جو فائنینشیل آڈٹ ہو رہا ہے, ایکسٹرنل آڈٹ پروسیجرز ہو رہا ہے,
آر ڈیزائن ٹو ڈیٹیکٹ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس. وہ فراڈ نہیں پکڑے, وہ مس اسٹیٹمنٹس کو چیک کر رہے ہیں ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ناٹ فراڈ. سو جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں وہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس کو پکڑنے کے لیے آڈٹ پروسیجرز لگاتے ہیں, نہ کہ فراڈ کو پکڑنے میں, کیونکہ فراڈ پکڑنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک اور بات ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں کہ ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی آڈٹ میتھڈالوجی کی انشورنس نہیں دے سکتا کہ جی میں جو آڈٹ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی انشورنس نہیں دے سکتا. جیسے کہ لکھا ہوا ہے, این اکاؤنٹنٹ از ناٹ این انشورر of the effectiveness of his audit to discover the defalcations of the frauds of employees. وہ انشورنس کبھی نہیں دے سکتا کہ جی میں جو آڈٹ میتھڈالوجی لگا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک لگا رہا ہوں, انشورنس ہے جی اس میں, اب میں بالکل گارنٹی دیتا ہوں. اس میں اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. لیکن وہ لائبل کب ہو سکتا ہے؟ وہ لائبل تب ہو سکتا ہے جب اس نے آڈٹ کیا نہ ہو. اس نے آڈٹ جو کیا وہ اس نے اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز نہیں کیا, اکارڈنگ ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں کیا. دیکھیے گا سیکنڈ پیراگراف کی 5th لائن, بٹ مے بی فاؤنڈ liable for fraudulent or negligent failure to discover such defalcations because of lack of compliance with proper accounting procedures and accepted accounting practices کی وجہ سے وہ لائبل ہو سکتا ہے. وہ اپنی آڈٹ کی کبھی بھی گارنٹی نہیں دے گا میتھڈالوجی کی, لیکن اگر اس نے پراپر اکاؤنٹنگ پالیسیز اینڈ پروسیجرز نہیں لگائے, اس کی کمپلائنس نہیں کی, اس کے بعد فراڈ نکل آتا ہے, تو پھر آبویسلی وہ اپنے اس فیلئر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وہ اکارڈنگ ٹو دی پراپر اکاؤنٹنگ پروسیجرز اور گیپ پریکٹسز کے تھرو آڈٹ کرتا تو شاید وہ فراڈ سامنے آ جاتا. سو فراڈ کے لیے وہ ہمیشہ لائبل تب ہوگا جب اس نے اپنا آڈٹ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق نہیں کیا ہوگا. So this is the all scenario like what is fraud and the auditor's liability.